الرحمن کے دیا جاتا ہے اور کلام الرحمن کے لیے تلاوت ہوا مقام جناب حافظ عبداللہ تلاوت کلام پاک سے اس مسئلے پاک کا آغاز کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقتنا يا رب العالمين وصدقتنا يا رحمة للعالمين. تلاوت کلام رحمان سے ہمارے بزرگ کو منور فرما رہے ہیں حافظ فضل اللہ حسین صاحب. اب سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد بلال صاحب کو تو تشریف لائیں اور سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائے عقیدت کے چند اشعار پیش کروں گے. پاک پڑھی ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو پسینے کی طرف دے جب چوٹ لگے دل کو پسینے کی طرف دے اور کیا مدینے کی کیونکہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آدھا امام علیہ سنت کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے اور مل کے بیٹھ میں انشاءاللہ بڑا سکون آئے گا. عرش حق دے مسند رفعت رسول اللہ کے بولو عرش حق دے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق دے مسند رفعت بولو دیکھنی ہے حشر میں ذکر رسول اللہ کی بولو دیکھنی ہے حشر میں
رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی لارب عرش جس کو جو ملا ویسے ملا عرش جس کو جو ملا ویسے ملا بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے رفعت رسول اللہ کے حضور کے باپ کے چاند اشارے سے ہوشیار حضور کے باپ کے چاند اشارے سے دیکھنے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کچھ جنت کیا مطلب وہاں کی تجھے کیا مطلب ارے ہم رسول نام کے بولو ہم رسول نام کے ہم رسول نام کے اور جنت رسول اللہ کی حق رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی ابتدا کی تنقید کے لیے سب سے پہلے تو شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل رضوی بہاری مدد العالی کا طرح دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت کا بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ سے تشریف لائے. میں حضرت کا طرح دل سے ممنون و مشکور ہوں. مسجد کمیٹی کی جانب سے بھی میں قبلہ مفتی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں. اب بلا تاخیر میں سرمایہ اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل رضوی بہاری مدد العالی کو صاحب کے لیے دعوت دوں گا. تمام حضرات نعروں سے میرا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تیرے رضا. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل رضوی بہاری رئیس دارالفقہ و شیخ الحدیث دارالعلوم احمدیہ. الحمد لله نحمده
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سیدنا امام صاحب اور ہمارے مولانا محمد حسین صاحب، مولانا نبی صاحب اور دیگر معزز حضرات اور تمام سامعین کرام، السلام علیکم. ہمارے عبدالرحیم صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے، یہ ان کا حسن زن ہے. یہ ایک مدرسے کا معمولی کا قاضی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جانے بغیر جو مدارس ہیں کبھی مجھے مدعو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ طلبا ہوں گے تو ان کے سامنے کچھ جو علم اللہ کی فضیلت ہوتی ہے اجازت کر دیتا ہوں. باقی میں مقرر کچھ نہیں ہے. اگر کچھ بول لوں تو یہ اللہ کا انعام و فضل ہوگا، اور اس کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں بول سکتا. قصیدہ غربت سے دو تین اشعار بارگاہ نبی اکرم علیہ السلام نے میرے ساتھ پڑھے، جس کے پڑھ کر برکت حاصل ہو. مولا آج جو یہ اجتماع جو رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اسی مدرسے مسجد کے اندر رات کی شکشا رات کے وقت کا یہ مدرسہ ہے تعلیم بالغات، اور اس میں
کہ بہت سنہری اور اچھا موقع فراہم کیا جائے کہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آ جائیں. اور آج کا جو یہ جلسہ ہے، تقریب جو آج ہے، اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ علم دین جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے. ہاں، خزانے کی طرف جنت کی طرف خزانے پر بہت خزانے کی چابی، اور خزانہ جو ہے وہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اصل خزانہ جو ہے وہ ہے جو انسان کامیابی کے ساتھ دنیا فراہم کرے. ورنہ خزانہ چاہے دنیا میں کچھ بھی مل جائے، جتنا بھی مل جائے، وہ ایک ناوے پر خزانہ ہے. تھوڑا معمولی جو ہے دنیا کی زندگی برتنے کے لیے، ورنہ حقیقی کامیابی اور حقیقی لذت جو ہے وہ اپروی لذت ہے. دنیا میں زندگی ایک انسان کی زندگی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو آج ہمارے قاری اقبال صاحب نے پورے حشر کی جو 5 آیتیں پڑھی ہیں، وہ آپ نے عربی میں قرآن عظیم 28واں پارہ ہے، اور پورے حشر کی آخری 5 آیتیں پڑھی ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی. فرمایا لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں، اور پھر اللہ ہی نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون. جس کو جنت ملتی وہ یقیناً کامیاب ہے. ظاہر ہے کہ کافروں کو جنت نہیں ملے گی. جنت جو ملے گی وہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو ملے گی، اور جہنم میں وہ جائیں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، تو یقیناً جہنم میں جائیں گے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہوں گے. اب جیسے آپ دنیا میں ہی اگر کسی کو ایئر کنڈیشن میں آپ دکھائیں، اور ایک وہ شخص جس سے ایک دن جو ہے آپ تندور جلا دیں اور ایک کمرے میں بند کر دیں اور اس کو بٹھا دیں، تو یہ آپ خود ہی اندازہ لگانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ایسے نہیں. جہنم جو ہے ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق زمین کے نیچے، اور جنت جو آسمانوں کے اوپر. جہنم کی ہولناکی اللہ کی طرح کہ جہنم کے اندر ہے جو آگ ہے، وہ آگ کا ایک شعلہ اگر دنیا میں ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس دنیا کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اس کو روک سکیں. وہ کتنا کی ہوئی وہ یہ چلی جائے. دنیا کی آگے دیکھیں کہ اگر آپ جس دل پر ڈالیں آپ وہ اس کو پگلا کر رکھ دیتی، لیکن وہ دنیا کی آگ ہے
بہرحال اس کے روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں، جو اس کے اندر رہتی ہے. جیسے آپ جو وسیع ہوتی ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے، یا انگیزی ہوتی ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے اگر اللہ کو بنا تو وہ اگر ایک چورنا آ جائے تو ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو روک سکتے. تو وہ جو جہنم میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ سب سے کم درجے کا جس کو جہنم میں بھی عذاب ہوگا، کم زیادہ اس سے زیادہ سخت، لیکن سب سے کم درجے کا جس کو جہنم میں جانے کے بعد عذاب ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے معمولی آگ ہوگی، پاؤں کے نیچے وہ آگ ہوگی اور اس آگ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہے. تو یہ جو ہے جہنم ہے. اور جہنم کے اندر یہ کئی مسئلے یعنی وہ ہے الگ الگ حصے بعض حصے وہ ہیں کہ وہ بعض سے پناہ مانگتی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اکلا باری جہنم میں خود جو ہے بار بار رسول عزت میں درخواست کہ میرے اندر جو ہے کہ ایسا ایسی آگ ہے، ایسی اکلا بال و بازی کہ میرے بال کے بال کو کھا دیا تو اس میں کوئی تکلیف کی جائے تو اس کو دو سانس لینے کی اجازت کی. ایک سانس جو ہے وہ باہر کھینچتی ہے اور ایک سانس جو اندر کھینچتی ہے. جب باہر کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے اور اندر کھینچتی ہے تو وہ گرمی سردی ہو جاتی ہے. لیکن یہ عجیب مبارکہ میں ہے کہ سانس لیتی ہے، لیکن ہمارے پاس ہم لوگ ایک جن محسوسات اور ہوا سے خمسہ کے مالک ہیں. ہوا سے خمسہ سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں 5 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے. مثلاً سن کر علم حاصل ہو جائے کہ اب ہم جو ہے وہاں سے جان لیتے ہیں کون کھوک رہا ہے، کس کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، جانوروں میں کس کی آواز ہے. یہ ہم جو ہے کام سے سن کے علم حاصل ہو جائے. آنکھوں کو دیکھ کر بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں، چھو کر بھی حاصل کر لیتے ہیں. تو یہاں سے ہمتا کریں گے. لیکن جو جانی اللہ جو قرآن اور حدیث میں بات چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ ہماری تمام سمجھ کی جو عقل کی جو بُدھی ہے وہ صرف اس کو ہمیں تسلیم ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری بُدھی ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمارے خود کو سمجھ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یہ آیا ہے کہ جہنم کے اندر جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. اگر بظاہر آپ اس کو دیکھیں تو ہر جگہ گرمی نہیں چاہیے، لیکن ہر جگہ گرمی نہیں ہوتی. کہیں پاکستان میں گرمی ہے تو روس میں گرمی ہے، کہیں سے گرمی آتی ہی نہیں، کہیں سردی آتی ہی نہیں. تو کہیں جو ہے کم ہے، کہیں زیادہ ہے. یہ سانس لینا وغیرہ مسئلے جن صاحب نے فرمایا تو ان کو ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے. تو جہنم کے اندر جو بعض وادیاں ہیں ایسی ہیں کہ وہ وادی سے دور کی جہنم کی جو ہے شعبے سے پناہ مانگتی. ان میں سے ایک غیر ایک ایسی وادی ہے
کہ اس کے باقی جانور جو ہے لگا تو یہ جانور دنیا میں جس طرح جانور کے بارے میں ہم جو ہے کچھ آپ کو سمجھا نہیں سکتے، جس طرح سے جنت کے بارے میں آیا کہ جنت کا، اور اس میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت جو ہے وہاں ایسی نعمتیں ہوں مانا عین جہت نہ تو کسی آنکھ میں اس کو دیکھا بلا خطرہ والا کل بھی بچت اور نہ کسی بچت کے دل میں سکتا، تو وہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں تو وہ دنیا میں اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ صلاۃ کسوف پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے نماز آپ کچھ آگے بڑھے اور وہ پیچھے رہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھے پیچھے رہے، یہ کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے جہنم کو دیکھا، اس سے جو ہے خوفناک کی کوئی مدد نہیں، اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا یہی بیٹھے اور یہیں سے میرے قریب جو ہے میں نے ہاتھ بڑھایا، میں کہا کہ میں جو جنت کا درختوں کے پوشا توڑ دیا اور پھر سمجھایا جاتا کہ توڑ دیتا تو پوری دنیا جب تک باقی ہے اس پوشے کو، اس گچھے کو اگر باقی رہتی لاکھوں کروڑوں انسان تو وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو جنت اور دوزخ کی جو ہے مثال جو ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، بس جو ہم نے قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں جو سمجھایا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے اور اس کے مطابق اگر ہم کرتے رہے تو اصحاب جنت اور اصحاب نار ہر بھی جگہ جو ہے وہ برابر نہیں ہوئی۔ اب جو ہے اصحاب جنت تو جنت والے کون، جنت والے وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا کسی کی قدر ہو، وہ جنت والے اور وہی حقیقت میں جو ہے کامیابی ہے۔ میں نے ایسے مارکا جو پڑھی ہے کہتے نا صراط المستقیم، وہ کچھ اسی مناسبت سے پڑھی ہے کہ ہم جو ہے دن میں فرائض سنت واجبات سب ملا کر تقریباً 40 پرکاشن پڑھتے ہیں اور ہر میں ہر ایک میں نہیں پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پڑھنا بھی چاہیے اور اس میں جو ہے ہمیں پڑھنا میں نہیں بلکہ ہمیں متوجہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تیری بار بات آپ کا ہم درخواست کرتے کہ ہمیں صراط مستقیم کو چلا تو صراط مستقیم اور یہ دعا اگر ہماری اللہ نے قبول کر لی تو پھر ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں مدد ملے گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو پھر جو ہے ناکامی ہے اور پھر دشواری ہے اور اس دنیا کی زندگی ہے جو دیکھا تو ہمیں اس دنیا میں جو رہنا ہے اور آخرت کی زندگی جو ہمیں صحیح سنوارنی ہے تو ہمیں جو ہے اس کے مطابق جو ہے زندگی کو ڈالنا چاہیے۔ جیسے ہمارے راستہ مسلمان میں جو شہر شروع میں بھی پڑھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تم جب اپنی یعنی جتنا رہنا ہے دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے اپنے آپ کو اتنا دیں. تو ہمیں دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہنا اور اس امت سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے 60 سے بچنا ہے. کسی بھی بڑھ گئی تو بڑھ گئی ورنہ اتنی ہی نہیں ہوگی. تو اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے احکام کو جانیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جو ہے اطاعت کرنے کے لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے. اگر علم نہیں ہے تو ویسے ہی آپ بغیر علم سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے چھوٹا ہے تو یہ نماز نہیں ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر نماز پڑھی. سب سے پہلے تو انسان کو اس کی تعلیم دنیا کو دیکھ کر یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کا شریف کو ایک جانے اس کو ایک جانے اور نبی آخری ہما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پر اللہ کو ایک جانے اور اس کے رسول کو جانے اور اس کی اطاعت کرنا. پھر اس کے بعد جو اس پر اسلام لانے کے بعد جو اس پر پڑھائی ہے اس کو جانے. ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے علم ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے میں جس معاشرے میں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ ہماری دنیا جو کچھ ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے تو وہ ضرور کیا جائے. لیکن کتنا کیا جائے اتنا کہ جو ہمیں ہماری ضرورت پوری ہو اور ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی ضرورت کے لیے. اور پھر اس زندگی کو ختم کرنے کے بعد ہمیں جہاں جانا ہے کوئی چیز بچے گی کوئی چیز نہیں. ہر ایک کو کل کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سب کو جانا ہے. اور وہاں اگر آواز تک اس کی اجتماع نہیں رہنا تو وہاں کتنا عرصہ جس کو رہنا تو اور وہاں سے یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے یعنی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ یہاں آپ کو کرنی ہے. یہاں اگر آنکھ بند کرنے سے پہلے اگر کسی کو کچھ جو ہے کر لیا آنکھ بند ہو گئی یا اس کا نظار کا وقت آ گیا پھر اس سے وقت قبول نہیں. اس سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو بدلے گا. تو کچھ کیا کرنا ہے اللہ کی اطاعت کرنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی اور اللہ کے احکام جو ہے ان سے پورا کرنا اور جاننا ہے اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور جاننا ہے. تو ان سب کے لیے علم جو ہے وہ ضرور ہے. علم کے بغیر جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے وہ سمجھو وہ ادھوری ہے. آپ دیکھتے ہیں بالکل ان پڑھ ایک سال لکھا تو ایک گھر بہت پڑھا لکھا جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا بڑے عہدے پر ہوگا اور بالکل ان پڑھ وہ سڑکوں پر بیٹھا ہوگا. یہ علم جو ہے وہ دنیا میں آپ اس کا فرق جو ہے سمجھ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی اور خزانہ حاصل کیسے ہوگا آخرت کا وہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا.
اسی لیے ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اسکول پڑھ کے کو وکیل بن جاؤ، جج بن جاؤ، یا پھر ڈائریکٹر یا کسی بھی عہدے پر پہنچ جاؤ، لیکن اس کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ جائے، اور اگر اس نے جو ہے موقع مل رہا ہے نہیں حاصل کیا تو وہ معذور نہیں ہے جو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر شخص جو ہے وہ مکلف، ہر کی جو ہے وہ مکلف ہے اس کو علم حاصل کرنا۔ کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم نہیں۔ علم حاصل کرنا جیسے کہ دنیا میں رہ کر دنیاوی قوانین کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی ایک سڑک ہے اور وہ من میں ہے اور وہ جان بوجھ کر ہمارے ملک میں تو خیر کچھ کر جاتا ہے، لیکن دوسرے ملک میں اگر چلا جائے اور وہ من میں ہے، اگر وہ چاہے گا تھوڑا سا فوراً پکڑ دیا جائے گا، پوچھے گا کیوں پکڑا، وہ کہے گا مجھ سے پوچھ رہا کیوں پکڑا، انہیں چوری پر کیا ہے تو خود ہی بتا کسی نے کیا ضرور کیا، تو اس نے ضرور یہ کیا ہے کہ جس جانا تھا الٹا جا رہا ہے۔ تو جس طرح دنیا کا علم جو ہے وہ حاصل کرنا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں کیا معلومی کا مشکل رہتا ہے، مجھے معلوم نہیں تمہیں کی بات نہیں، تمہیں سارا 2-4 گھنٹہ اور کرا اور یہ کہے گا تمہیں معلوم نہیں، کوئی قدرت قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اپنی زندگی سماج کرنے کے لیے کوئی یہ قدرت کرے کہ مجھے معلوم نہیں، تو یہ اس کا قدرت قابل قبول نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے جو مکلف ہے جن چیزوں کا اور اس وقت اس کو جو ادا کرنی ہے تو اس کا علم اس کو حاصل کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم، روزہ رکھنا ہے تو روزے کا علم، حج کے لیے جانا ہے تو حج کے تمام جو ہے فرائض سنن مستحبات مطلب اور محرمات کو جاننا ہے۔ یعنی جو اس کے سامنے جو معاملہ پیش آئے گا اس کے بارے میں اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت مجھے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے معلوم نہیں ہے، عورت جو ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس پر نماز کب فرض ہوگی، مرد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے، اور جب تعلیم ہو جاتا ہے تو فرضیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز فرض ہو گئی تو اس وقت تک ادا کرنا ہے کہ جب تک غشی کا عالم نہ طاری ہو جائے، جب بالکل غشی کا عالم طاری ہو جائے، انسان آخری وقت آ جاتا ہے، غشی اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر اس کو مؤخر ہو جاتی ہے۔ جب تک عقل رکتی ہے، بحال ہے، تو وہ مخاطب ہے، مکلف ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانا ہے، اور ان سے حاصل کرنے کے لیے علم کے بغیر یہ سمجھیں کہ یعنی کوئی کام ان کے بغیر اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو وضو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ یہ پانی کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ وہ غسل کرے گا، چاہے کسی نیت کرے یا نہ کرے، غسل کرے گا تو غسل ہو جائے گا، وضو کرے گا تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو وضو کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس سے جو ہے وضو میں جو فرائض ہے اگر اس نے اس کو ادا نہیں کیا تو وہ جو ہے اس کا وضو نہیں ہوا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا، جب وضو کرتے ہیں اور یہ پہنچ اس کی جگہ کو مل جاتی ہے، یہ پہنچ
کو دے جائے، یا یہ کہ وہ مساوی کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں، تو مساج کے اندر بھی ضروری ہے کم سے کم مساج نہیں کہ وہ جسم سر کا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا بھی اگر کے ہلکا سا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ ویسے تو مساج ہے کم زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن تری جو ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ معمولی تری جو ہے وہ یہاں جسم کے سر کے کسی حصے میں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے سنا غم طہور روح سے کہ اپنے سروں کا مسق ہے، تو مساج ہے یہ ہم ایسے کر دیں بالوں کا بھی رہ جائیں نیچے نہ پہنچے کہ وہ ناکافی ہے۔ تو اسی طرح وضو، یعنی وضو کے اندر جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ جلدی جلدی آپ نے وضو کر دیا، کسی کے بال جاتا ہے، بال خشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنی ہے تو وہ آپ نے اٹھک بیٹھک کی ہے بغیر وضو کی، کیونکہ بغیر وضو نماز نہیں ہوگی۔ وضو ضروری، اس کے بغیر جو نہیں ہے۔ اور مسلمان کو یہ جاننا ہے کہ وضو ضروری ہے اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی ہے، اور صرف ان کے فرائض بھی جاننا ہے۔ اسی طرح نماز آپ پڑھیں کہ نماز میں بھی جو ہے علم کی ضرورت ہے، کون سی نماز فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی سنت ہے، پھر چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اس میں جو ہے بعض چیزیں جو ہے فرض، مثلاً نیت کرنا فرض ہے، تو نیت جو ہے بغیر نیت کا کھڑے ہو جائیں، کیا آپ نے نیت تو کی ہے لیکن جو ہے آپ نے معین نہیں کیا، تو مثلاً جو ہے آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ کے نیت نہیں ہے، دیکھو بس 4 کا بیٹا نیت میں ہونا ضروری کے عشاء کی آج کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 پر نماز عشاء آج کی، یہ نیت میں ہونا چاہیے۔ زبان کو کہنا ضروری نہیں ہے، مستان زبان میں کریں۔ اب یہ نیت کا مطلب آپ نے جو مسلم سے جو کھڑے ہوئے ہیں تو وہ خالی عشاء کے لیے آپ کا کوئی معین نہیں کیا عشاء۔ ویسے انسان جب آتا ہے تو مسجد میں اس کا ارادہ ہوتا ہے، وہاں کو کھلتا ہے تو اس کا ارادہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ، لیکن فرض کرے کہ اگر اس کو جو ہے بہت ساری عشاء کی پرامین باقی اب وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے مندر کیا ہی کہ کل کی نماز عشاء جو رہ گئی ہے یا پرسوں کی نماز رہی ہے اور اس سے پہلے کی رہ گئی ہے کون سی نماز ہے، تو جب معین ہی نہیں کیا تو نماز سے یہ ضروری ہے، تعلیم نیت میں بھی تعلیم ضروری ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کی جو بیٹھی مجلس جو لگی ہے وہ علم دین حاصل کرنی ہے، اور علم دین جو ہے یہ کہاں حاصل ہوتا ہے، اسکولوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اسکول میں بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، حساب ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، سائنس ہے، معاشرتی علوم ہے، جغرافی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ہندی ہے، عربی ہے، پھر اس میں جو اتنے دیگر وہ ہوتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو ہر چیز باریکی بتائیں، اور جو ہے ایک اجتماعی طور پر جو ہے وہ کھڑے ہو کے دور سے لکھا دیتے ہیں، نقل کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے علم جو حاصل نہیں ہوتا، یہ الگ بات ہے کہ ایسے خاص ہو تو سیکھ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ مذاہب اور دینیا جو ہے یہ علم دین جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور یہ سمجھے آپ کہ یہ جو ہے اسلام کو جو اب تک باقی رہا ہے اور وہ جو نظر آ رہا ہے وہ مذاہب کے دنیا میں باقی رہتا ہے۔ اگر یہ مذاہب کے دنیا نہ ہوتے تو ہم تک جو ہے اب اسلام کسی حالت تک نہ پہنچتا۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کی حالت بہت اچھی تھی اور مسلمان
یعنی محلے کا محلہ علما ہوتا. آج بھی جو ہے ہندوستان میں بعض جو ہے محلے تقریباً علما ہوتے ہیں. جس طرح سے پنجاب میں ہمارے بعض آپ جو ہے شہروں میں چلے جائیں کہ پورے محلے میں سب لوگ ایسے کا خاصا نہیں. اور اب تو اللہ نے بھی کم کیا کہ ہمارے کراچی شہر میں بھی تقریباً ہر گھر میں کہیں نہ کہیں حاصل ہو رہی ہے. پہلے جو ہے حاصل کے لیے ایک منانی پڑتی یہ آتی تھی پوری. میں انگریزیوں میں آتا ہوا دوا سے ہوں میرے سامنے آتی تھی. اور ہمارا مدرسہ جو ہے وہ اس سے بڑا حال ہے وہ کام سے بنا ہوتا اور لوگ جو حاصل دینے کی جاتے تھے تو ہم ان کو جو ہے کلاس پاس کو بنا دے جہاں سے بھی ہمیں دے دو ان کو نہیں جاتے کسی کا ہم اپلائی کرتے. تو وہ اسلام اللہ نے کروں گی آپ گھر آپ اب میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی بھی گھر گھر کر. تو یہ علوم دنیا انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے جو ہے ایک ماہر تعلیم کو بھیجا اور اس نے کہا کہ یہاں کا نقشہ بدل دیا. اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہاں کا ہندوستان کا جائزہ لے کے بتاؤ کہ یہاں کے تعلیم دائرے میں کیا ہے. تو اس نے جو یہاں آیا تھا ان کی طرف سے اس نے یہاں سے رپورٹ کی کہ یہاں مدارس جو ہے جگہ جگہ جال بچھا ہوا ہے. مدارس کا جال بچھا ہوا ان کا کو ختم کرو. یہ جب تک مدارس ہیں تو یہ مسلمان جو ہے اپنے اسلام کو چلتے رہیں گے اور پھر یہ ختم نہیں ہوتا. پھر انہوں نے ان کے مقابلے میں اسکول قائم اور اسکول قائم کرتے انہوں نے جو ہے بچوں کو حوصلہ افزائی یہ وہ بندوق سکھایا یہ وہ کرتے. آج بھی آپ دیکھیں افغانستان میں جو امریکہ آ گیا ہے ہمارے یہاں رمضان میں بعض آتے ہیں مدرسے والوں وہ کہتے ہیں ہمارے مدرسے سے طلبا آتے ہیں کیوں بولے انہوں نے انگریزوں امریکہ میں جو ہے وہاں اسکول کھولے ہیں اور یہ جس کے 4-5 لڑکے یا لڑکیاں ہیں اس کے بعد کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکے کو مہینے کا اتنا راشن دیتے ہیں کہ پورے گھر کو کھاتے ہیں. اگر کسی کے گھر اس میں جو گھی ہے بادام ہے اور پتہ نہیں 4 چیز دے دیتے آٹا ہے چینی ہے ہر چیز دے دیتے. اور اگر کسی کی 4-5 کرتے ہیں تو کیا کریں گے. تو وہ انہوں نے شروع کیا. ہندوستان میں جو انہوں نے جوائن پائے تو انہوں نے مسلمان کے مدارس سے ان کو ختم کیا. تو انہوں نے جو ماہر تعلیم آیا تھا اس نے یہ کہا کہ میں یہاں ایسا تعلیمی نظام لاؤں گا کہ جہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ سمجھو امت کے طرح سے ہندی ہوگا اور اس کا دماغ جو ہے انگریز ہوگا. تو انہوں نے ایک کوشش کی اور ہمارے مدارس کو ختم کیا. اور ہمارے جو وقت جو اسلام بقا پر وقت جو دینی مدارس جو کتابوں اور گولڈن میں بیٹھ کے پڑھانے والے تھے انہوں نے تو صحیح دین کی صرف بتا رہے تھے دینی علم بتا رہے تھے ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کے دماغوں کے ذہنوں سے ختم کیا. اور یہ حال ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یعنی اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے. اسلام کے بارے میں جو ہے ہم جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کو جاننا ہے اور سیکھنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کی دنیا میں اپنے آپ کو چھوڑ کے چاہے زندگی کا جو بھی حصہ ہو ان کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی امت کی کیا ضروری ہے. آپ نے جو ہے نبی اکرم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو صحابہ کرام سب بچے تو نہیں تھے. بعد 7 سال کے تھے تعلیم زیادہ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے
تو ان کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 315 سال اور 35 سال اور اسلام کی زندگی گزاری، تو 350 سال آپ نے عمر پائی، اور ایک قول کے مطابق 215 بہرحال 250 یا 350، یعنی اس عمر میں بھی انہوں نے اپنا نبی اکرم علیہ السلام نے جو تعلیم دی ان کو سیکھا اور قرآن پاک تک کو ہی کیا۔ صحابہ کرام اکثر حفاظ تھے، اس لیے تقریباً حفاظ تھے، تو علم کو حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی تیز نہیں۔ بچوں کو سکھائیں گے ظاہر ہے کہ جو بچے جو سیکھیں گے تو وہ بچپن ہی سے جو ہے سمجھے تو ان کا ذہن ایک نہایت جو ہے ہر چیز سے آلودگی سے پاک ہوتا ہے، تو وہ جلدی سیکھ لیتا ہے، اور بڑے بڑے جو مسائل جن کا تعلق جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو بچوں کے مقابلے سے بڑے جلدی سیکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس ہماری مسجد کے اندر جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے اس میں آپ پوری دنیا سے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور کچھ نہ کچھ وقتیں اور آیا کریں۔ علم دین جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ اللہ اللہ کے صحیح معنی میں جو کرتے ہیں وہ دل والے ہی کرتے ہیں اللہ کو، اور جو اللہ کے طرح وہ کرتے ہیں کامیاب ہے، اور جو بے خوف رہا نکل رہا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے ناکام ہے، وہ خیر و حاصل تو علم جو ہے حاصل کرنا، اور علم کے فضائل کو بے شمار ہیں۔ یہ اللہ نے ہونا کہ یعنی جو علماء ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے والوں کو چلنا پڑا۔ آسان کی ایک مثال دیکھوں آپ کو کہ ایک ہے عام آدمی اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی دوائی دے دی اور اس کو وہ کھا جاؤ کوئی کہاں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا، لیکن ایک ڈاکٹر باہر اور اس نے ہاتھ میں دے کے پڑا اور اس کو تو وہ جلدی جہاں وہ تو کیا کرتا تو نہیں جاتا جو زہر تو ڈاکٹر جو ہے جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن عام آدمی میں ان کا خالی تو یہی علم کا اگر علم ہوگا تو اللہ سے تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ بڑی سے بڑی غلطی کر کے دے گا، لیکن اس کو جو ہے ذرا تک ندامت بھی نہیں ہوگی، اور جب علم ہوگا تو معمول کا گناہ ہو جائے گا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرے گا، قائد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی شروع کر دے گا۔ تو وقت جو ہے مجھے جو کیا ہو گیا ہے زیادہ میں آپ کچھ نہیں کروں گا۔ تقویٰ جو حاصل کیا ہے ہمارے بزرگوں نے وہ تو وہ کرتے ہیں، ہم تو حرام سے بچیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہم پتہ نہیں آپ کو مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں صبح کے شام تک کتنے حرام کام کرتا ہوں، تو حرام سے بچے آپ کو۔ اور آپ کو میں ایک امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کے مطابق تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مستقیم پرہیزگار تھے کہ ان کو جو ہے اس وقت کے جو حاکم و بادشاہ تھے انہوں نے عہدہ پیش کیا سزا کا بہت کوشش کی، اور پھر ان کے لڑکے ہونے پر اللہ ان کو جب قانون دے دیا انہوں نے دے دیا، لیکن وہ گھر کے قاضی تھے اور رات کو دروازے میں سوتے کہ کوئی حاجت مند آئے کہ دروازہ بند کر دیکھ کر واپس نہ چلا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہو
اور گھر میں یہ غیرت پائے یہ امتیاز تھا، اور وہ بھی اپنی تنخواہ مکمل حلال کر کے لے، لیکن امام محمد جو کے والد نازک تھے وہ ایک وقت کے امام تھے، ان کی شان کیا تھی؟ 10 لاکھ حدیثیں ان کو لگی، ایک اور ان کے گھر میں بعض مرتبہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، ایک مرتبہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، ان کے بچے بڑے تھے اور بالکل بھی بچے دار کے ادب رہتے، تو وہ گھر میں آتے ہوئے ملانے کی کسی خمیرہ یا کچھ گھر سے منگایا اور روٹی بنا دی، حضرت امام محمد کو پتہ ملا تو بتایا کہ آج یہ کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں کھائیں اور وہ کھانے کے بعد آپ مدرسے میں جائیں اور طلبا کو بتائیں کہ یہ ایسی ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، مدرسے والے کے طلبا سے انہوں نے ایسی چیز کہ جو شاعری کو ہم نہیں کرتے شامل کی گئی نہیں کرتے، پھر وہاں سے واپس کر دیے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو سمندر میں ڈال دیں، اور پھر حضرت امام محمد علیہ الرحمٰن جب تک زندہ رہے وہ مچھلی نہیں کھائی، تقویٰ کا یاد ہمارے امام حنیفہ علیہ السلام سود کے اتنا بچتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کلو قرضی ذرہ مقام ہوگا، ہر قرض جو نفع ہے نفع سوچے وہ سود، اب وہ نفع سوچے تو سود کبھی آپ نے وہاں میں بہت سارے ایسے معاملہ سوچے کہ آپ مقام ملے نہیں اور بلڈنگ والے کو دیکھے 5 لاکھ سکتا ہے، آپ کو کرایہ نہیں لیں گے، جب تک رہنا رہے اور پھر آپ جب واپس جائیں گے تو آپ کو 5 لاکھ واپس مل جائیں گے، یہ کیا بات یہ سوچ ہے، کلو قرض جنگل ختم آپ نے کر دیا اور اس سے نفع اٹھایا مکان میں رہ کر، یہ چیز اسی طرح اگر آپ کسی کو $2 سے چل کے اور پھر جائیں تو اس کے گھر چلے جائیں کھانا پینا کھا کے آئے، جب جائے کھانا پینا امام اعظم علیہ رحمۃ کا یہ حال تھا، وہ قرض جو ہے وہ لینے کے لیے جاتے تھے تو مالک مکان کے گھر کے سائے میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، ایسا نہ ہو کہ میں تحریر کا مقدار کر لوں کہ میں ان کے مکان کی جو دیواریں اس کے سائے سے نفع اٹھانے والا کروں گا، اس قدر سے ہمارے امام اور یعنی کئی ہزار 30 سے 35,000 درہم کا سامان ان کے وکیل کو کیا وہ کہا اس کو بیچ کے آ جاؤ اور یہ کہا کہ اس کے اندر بھی عائد ہے یہ بتا دینا ہوگا اور 3 کے بیچ کے آ جاؤ، پیسے لا کے امام صاحب کو دی، امام صاحب نے بتایا کہ تم نے اس کو بتایا تھا یہ بتانا تو بھول گیا، ان کا بولا اب وہ نہیں مل سکتا، ان کا کوئی اجنبی تھا کہ شہر کا فائدہ نہیں دیکھ کے آتے یہ پیسے کو جواب کرو، یہ پیسے اس لیے جو عائد دار چیز جو بیچی ہے وہ انہوں نے جو غلط کیا وہ اتنی امام اعظم علیہ الرحمٰن جو میں نے تمام ائمہ کے اور تمام علماء کے یہ سمجھو اسلامک اساتذہ اور فقہاء کے رئیس الفقہاء ان کا یاد ہوتا اللہ ہمیں جو ہے یاد کی جو تقریب علم دین کی رغبت دلانے کی رکھی گئی ہے ان بزرگوں کی دین کا باقاعدہ کریں، بزرگوں کی جو تواریخ کریں کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا اور کس طرح ہمیں تقاریب اٹھائی اور پھر وہ کس طرح وہ حرام سے بچتے
حرام سے بچنا حضرت کو جھوٹی ہے کتاب نے فرمایا حلال ہو سکے حلال جو ہے بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے اور حرام ہو سکے تو حرام بیان کر دیا ماں بہن ہو مستبحات اور اس کے درمیان میں مستبحات سب تک مستبحات مستبح کے نہیں اور فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو جیسے کہ ایک بکریہ چلانے والا جو کسی کے بات کے قریب ہو کر چلا جائے گا تو قریب کرتے کرتے اس میں چلا دے گا اس کے قریب جانا چاہیے اسی لیے فرمایا وائس کے قریب نہیں جاؤ جب قریب جاؤ گے اس کے پاس کھڑے رہو گے تو اس میں بھی چھوٹی بات ہو جاؤ گے آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ کہیں کوئی جو ہے دعا کھیل گئے ہوں تو اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور اچانک خاموش ہو جائے وہ سب کو پکڑ لے گا تو دیکھنے والا بہت وغیرہ میں انسان شاعر انسان کو نہیں کرے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی ہمیں ہمت توفیق دے اور اپنی زندگی کو نبی اکرم علیہ السلام کے اسلام کے قرآن کے مطابق عالمی الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل روضہ مطلب جاری مفتی اور علی دارالعلوم الہدیہ ہماری دعوت پر ہماری مسجد ہمارے محلے میں تشریف لائے اور ہمیں پیاری باتیں بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم تمام حضرات کو یہاں پر بیٹھ کر ان کی پیاری باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میں ایک بار پھر مسجد کمیٹی کی جانب سے اور جامعہ الغوثیہ اور روضیہ کے تمام اساتذہ کرام کی جانب سے شیخ العزیز صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر ہماری مسجد تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم پر آپ کے عمل پر خوب رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم تمام پر اور تمام عوامی اہل سنت تمام علماء اہل سنت پر تعبیر قائم و دائم فرمائے. صاحب الحمدللہ مجھے ان سے شرف حاصل ہے کہ ان سے میں نے دور حدیث کیا ہے اور ہمارے قبلہ علامہ قاضی محمد حسین گھانٹی مدد العالی صاحب ان کے بھی یہ استاد ہیں اور کئی علماء کے یہ استاد ہیں. شیخ العزیز صاحب کی عاجزی اور انتظاری ہے کہ آپ اپنی تعریف کو تسلیم فرماتے لہٰذا آپ کی عاجزی انتظاری ہے اور بہت آسان سے رائے میں آپ شروع کرتے ہیں کوئی مقدرانہ آپ انداز نہیں ہے. میں آپ تمام حضرات کا بھی جن کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور خوشی فرما ہوئے. اس میں آپ کے 2-4-5 منٹ اور لینا چاہوں گا زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. الحمدللہ ہماری مسجد میں الجامعہ الغوثیہ الرضویہ کے زیر اہتمام جامع مسجد ریاض کے زیر اہتمام تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. رات کے اوقات میں 9:30 سے 11:30 کے دوران 2 گھنٹے کی درس نظامی عالم کورس کی کلاس لگائی جاتی ہے. درس نظامی عالم کورس کی تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ میں سے ہمیں سارے کو ہی چاہیے کہ ہم لیکن حاصل کریں صاحب نے اس طرح بیان فرمایا تو ہمیں ضرور اپنے اس سارے وقت کو علم حاصل کرنے میں لگانا چاہیے. جن پر ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں جن میں ہم دارالعلوم نہیں جا سکتے علم حاصل نہیں کر سکتے تو رات کے اوقات میں ہم بالکل فری ہوتے ہیں بالکل فارغ ہوتے ہیں. ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا کوئی کاج نہیں ہوتا. ایسے فضول ہم بیٹھ کر 12 بجے تک 1 بجے تک 2 بجے تک ہم فضول کوئی میں گزار دیتے ہیں. تو اگر ہم اس میں حاصل کرنے کی طرف رغبت کریں گے تو اس سے ہماری قبر بھی روشن ہوگی ہماری دنیا اور آخرت بھی روشن ہوگی. الحمدللہ ہمارے جامعہ الغوثیہ اور رضویہ کے ناظم اعلیٰ و قبلہ قاضی محمد حسین گھانٹی مدد العالی صاحب ہیں اور ہمارے
الجامعہ الغوثیہ رضویہ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں سے نمایاں ان کی کارکردگی اور نمایاں ان کی خدمات ہیں وہ ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد فرحان قادری صاحب کہ جو ہمارے الجامعہ الغوثیہ رضویہ کے ناظم تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مدرسے کے ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام میں سے علامہ حافظ محمد ارشاد قادری صاحب اور اس کے علاوہ مولانا محمد عمران صاحب کہ جو یہاں پر آ کر ان میں بھی طلباء کو پڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کی یہ کاوش آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. الجامعہ الغوثیہ رضویہ کے ماہانہ رزلٹ کا ابھی اناؤنس کیا جائے گا. ہمارے الجامعہ الغوثیہ رضویہ میں ہر مہینے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس مرتبہ الجامعہ الغوثیہ رضویہ نے طالب علم نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. اس کے لیے ہم نے شیخ العزیز صاحب کے دست مبارک سے تحفے کا انتظام بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی سماعت فرماتے جائیں کہ جو حضرات درس نظامی حاصل نہیں کر سکتے جیسے لوگ علم دین حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. بندہ کسی بھی معاملے میں اگر کوشش کرے محنت کرے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن 9:30 سے 11:30 ہماری کلاس کے اوقات ہیں تو 9:30 سے 11:30 کے دوران ہم نے تعلیم باغبان ناظرہ اور حفظ قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ بھی ہم نے رکھا ہے. اور اس میں ہم نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے کہ آپ 9:30 سے 11:30 کے دوران 2 گھنٹے نہ دیں. آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں 10 منٹ دے سکتے ہیں 15 منٹ دے سکتے ہیں آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں 9:30 سے 10 بجے تک دے سکتے ہیں یا لاسٹ میں 11 سے 11:30 بجے تک آپ وقت دے سکتے ہیں. آپ ضرور اپنے اس وقت کو کارآمد بنائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقدس اور پاکیزہ کلام ہے اس کلام کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم میں سے بے شمار ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہی نہیں چلے. اور کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو قرآن پاک پڑھنا تو آتا ہے لیکن وہ عربی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے مخارج کے ساتھ وہ نہیں پڑھے ہوئے. یاد رکھیے کہ نماز میں قرآن پاک کا صحیح پڑھنا فرض ہے. اگر ہم نے نماز میں صحیح قرآن پاک نہ پڑھا تو ہماری نمازیں ہمارے اوپر مار دی جائیں گی. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں نہیں کیونکہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اپنا قرآن پاک کو درست کریں. تو میں امید کروں گا کہ آپ ماشاء اللہ یہاں پر بہت سارے بھائی بیٹھے ہوئے سب تمام بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی سے آج ہی سے یا پھر کل سے ہمارے جامعہ کے 2 گھنٹے 11:30 بجے تک کا ہمارا وقت ہے. ان شاء اللہ 1 گھنٹہ گزر چکا ہے. باقی 1 گھنٹہ ابھی شراب السلام کے بعد اور دعا کے بعد پڑھائی ہوگی. لہٰذا آپ تمام بھائی اس مدد سے الجامعہ الغوثیہ اور رضویہ میں جو علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں. اب ہمارے جامعہ کے اس طالب علم نے پورے جامعہ میں ٹاپ کیا ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. ان کو میں بلا رہا ہوں شیخ العزیز صاحب کی بلا سے گزارش ہے کہ انہیں اپنے دستہائے پر انوار سے الجامعہ الغوثیہ اور رضویہ کی جانب سے یہ تحفہ عنایت فرمائیں. اور وہ طالب علم ہیں محمد شایان ول عبدالرزاق. یہ درجہ اولیٰ کے طالب علم ہیں اور ابھی 3-4 مہینے پہلے بھی ان کا داخلہ ہوا اور ماشاء اللہ انہوں نے بڑے ہی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب اور کامران فرمائے. اور دیگر طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی کلاسز میں ان کا نتیجہ دے دیا جائے گا. تمام بھائی کام کے لیے کھڑے ہو پھر 2 اشعار سے آپ کو سامنے پڑیں گے.
دنیا